ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے گھنٹے کو بھی فرق نہیں پڑتا, نہ ہم محتاج ہیں اس چیز کے, اور نہ ہمیں تمہاری فیور چاہیے. پوچھو راشد خان سے, راشد خان کا بھائی میرا آج بھی دوست ہے, کہاں رہتے ہیں؟ اسلام آباد میں. نکالا ہم نے ان کو. نبی سے پوچھو کہاں کرکٹ کھیلی اس نے, کہاں سے سیکھی تم نے کرکٹ؟ ان پاکستانیوں سے سیکھی آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں چاچا پاکستانی, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چاچا پاکستانی. کوئی لوگ جیت کے اوقات سے آپے سے باہر ہو رہے ہیں. 2-3 مثالیں رکھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کے مکرو چہرے کا خود ہی پتہ چل جائے گا. افغانستان پاکستان کا میچ ہوتا ہے اور افغانستان بہت اچھا کھیلتی ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ, یعنی کہ اس کی بالنگ اسپیشلی بیٹنگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر, اور وہ پاکستان سے میچ جیت جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ افغانستان جب اچھا کھیلے گا تو جیتے گا. اس سے پہلے افغانستان نے انگلینڈ کو ہرایا جو سابقہ ورلڈ چیمپئن ہے, اس کو ہرا کر اس کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہوگی. اس کے بعد پاکستان کو ہرایا, سیلیبریشن بھی کرنا بنتا تھا اس کا, لیکن اس سیلیبریشن کے اندر جب عرفان پٹھان گھسا تو خیر عرفان پٹھان پہ ہمیں 1% بھی دکھ نہیں ہے, غصہ نہیں ہے. وہ تو انڈین ہے, وہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا, پاکستان کے خلاف دشمنی جو ہے نا وہ کرے گا, اور وہ اپنے انڈین کو کی جو فیور لینے کے لیے اور بڑے بڑے کانٹریکٹ لینے کے لیے وہ اس طرح کی ہوشی حرکت کرے گا. اس کا جائز ہے, اس کا بنتا ہے. اور IPL کے اندر ان کو وہ اس طرح کی حرکت کرے گا, اس کا بنتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مین آف دی میچ ہوا ابراہیم زدران, اصل جس بندے کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیت کے بعد اس کا ایک بیان آتا ہے کہ آج جو مین آف دی میچ ہے میں ان مہاجرین کے نام کرتا ہوں جن کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. ہیلو مسٹر, یہ بات سن لو. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کسی کنٹری کے اندر اگر افغانیوں نے پناہ لی ہوئی ہے تو وہ پاکستان ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کسی کنٹری کے اندر اگر افغانی بزنس کر رہے ہیں تو وہ پاکستان ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کسی ملک کے اندر اگر افغانی اپنی فیملیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور نیشنلٹی پاکستان نے دی ہوئی ہے, ان کا یعنی کہ ID کارڈ وغیرہ بنایا ہوا ہے, تو وہ پاکستان ہے. اور یہ وہ افغانی ہے جو افغانستان میں اس ٹائم افغانستان سے نکلے, بھاگے, جب وہاں جنگ کا ماحول تھا, جب وہاں لوگ مر رہے تھے, بھوک سے افلاس سے لوگ مر رہے تھے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے خدا پاک کی قسم, جب پاکستان کے اندر کچی دیواریں بنانے کے لیے افغانی آیا کرتے تھے بغیر ویزے کے. ہم نے تب بھی آپ کو سینے سے لگا کے رکھا کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ لوگ بھوک سے مر رہے ہو, اور پاکستان بڑے دل والوں کی دھرتی ہے. ہم نے بولا آؤ یہاں سے بزنس کرو, یہاں سے روزگار کماؤ اور اپنے ملک میں جا کے لے کے جاؤ, اپنی فیملی بچوں کو کھلاؤ, کیونکہ تم مسلم ہمارے بھائی ہو, ہمارے ہمسائے ہو, ہمارے مسلم ہو, ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اور یہ پاکستانی یعنی کہ نیو جنریشن کو بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تم تو بالکل ہمارے ہمسائے ہو. پھر بات جو نکالے ہیں یہ وہ افغانی ہیں جن کو پاکستان نے متعدد بار نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ اپنے رجسٹریشن کرواؤ, آپ نے آپ کو لیگل یہاں پہ رکھو. اب میں UAE کے اندر رہتا ہوں تو میں نے یہاں کا ویزا لیا ہوا ہے, میں یہاں پہ لیگلی طریقے سے رہ سکتا ہوں. جو نہیں رہ رہے تھے ان کو چلتا کیا. اچھا بات یہ بھی نہیں ہے, کچھ نکالے یعنی کہ ایک انگلی نکال دی, پوری مٹھی ابھی باقی ہے, وہ رہ رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں. میرے بے تحاشا سے دوست ہیں جو افغانی ہیں. اچھا بات اب کہاں جاتی ہے, اس سے بڑے بھی مسائل ہم نے سامنا کیا جب دنیا میں پوری دنیا نے افغانستان کو اوپر پابندی لگائی. پاکستان کے اندر دھماکے ہونا شروع ہوئے, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہونا شروع ہوئی, پاکستان کے اندر جو ہے نا امن کو تار تار کیا گیا, پاکستان کے اندر نت نئے جو ہے انسیڈنٹ ہو رہے تھے اور روز روز دھماکے ہو رہے تھے. تو انٹرنیشنل رپورٹیں آتی ہیں, امریکہ تک ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر امن چاہتے ہو, اگر آپ پاکستان کے اندر سکون چاہتے ہو, اگر آپ پاکستان کے اندر امن سے رہنا چاہتے ہو, ان افغانیوں کو نکال کے باہر پھینکو, ان کو اپنے ملک میں بھیجو. سارے مسائل کی جڑ یہ افغانی ہیں, سارے مسائل کی جڑ یہ افغانی ہیں. اور پھر جتنے دھماکے ہوئے اس میں زیادہ تر جو لوگ شناخت ہوئے, میں افغانی نہیں کہوں گا, پٹھان تھے, جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا, کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا.
ہم نے پھر بھی دل سے لگا کے رکھا آپ لوگوں کو, سینے سے لگا کے رکھا. پھر بات کرکٹ کی آئی, پہلے سینے سے لگایا, آپ بے گھروں کو گھر دیا, بے روزگاروں کو روزگار دیا, پاکستان جنت کے ٹکڑے کو ہم نے آپ لوگوں کے حوالے کیا. اس کے بعد آپ لوگ کرکٹ میں آئے. آپ کے ملک کے اندر گلی ڈنڈا گلیل لوگ کھیلتے تھے, ہم نے آپ کو کرکٹ سکھائی, ہم نے اپنے کوچز کو بھیجا, ہم نے انضمام الحق جیسے بندوں کو بھیجا وہاں پہ, ہم نے عمر گل جیسے لوگوں کو بھیجا. آج تمہاری پوری ٹیم ہے جس میں راشد, گرباز, نبی, شہزاد, یہ سارے کرکٹ کہاں کھیلے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر, ہمارے اسٹیڈیم میں, ہمارے ملک کے اندر, ہماری وکٹوں کے اوپر. تم لوگ کھیل کے آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو, آج ہمیں تم تانے دے رہے ہو, آج ہمیں تم دشمن کہہ رہے ہو, اور ان کو چند ٹکوں کی خاطر, افغانی ویسے چند ٹکوں کے اوپر بکنے والی قوم نہیں تھی, لیکن چند ٹکوں کی خاطر تم ان کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو. شرم آنی چاہیے تم کو. پوچھو راشد خان سے, راشد خان کا بھائی میرا آج بھی دوست ہے, کہاں رہتے ہیں؟ اسلام آباد میں. نکالا ہم نے ان کو. نبی سے پوچھو کہاں کرکٹ کھیلی اس نے, نکالا. گرباز سے پوچھو, خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھے نا, کہاں کھیلے ہو تم لوگ, کہاں سے سیکھی تم نے کرکٹ؟ ان پاکستانیوں سے سیکھی آپ نے. ان پاکستانیوں نے آپ کو اپنی دھرتی ماں دی, دھرتی ماں میں رہنے کے لیے جگہ دی ہم نے آپ کو, ہم نے آپ کو سنبھالا, گلے سے لگایا, اور ہمارے خلاف اس طرح کی گھٹیا بیان بازی تم لوگ کر رہے ہو. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے گھنٹے کو بھی فرق نہیں پڑتا, نہ ہم محتاج ہیں اس چیز کے, اور نہ ہمیں تمہاری فیور چاہیے. لیکن پھر سوچتے ہیں ہم لوگ کہ تیرے اس گھٹیا بیان کی وجہ سے, ابراہیم تیرے اس گھٹیا الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے ہمارے افغانی بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ ہم بھائی ہیں, ہم دوست ہیں, ہم اکٹھے رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں, مرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. پھر ہم تیرے پیچھے کیوں لگیں؟ اور اگر دیکھیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے, جس طرح کے پچھلے 2019 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں, انگلینڈ میں جو آپ کے کراؤڈ نے, آپ کے کرکٹ کے فین نے حال کیا, شارجہ میں جو آپ لوگوں نے حالات پیدا کیے, تم لوگوں کے اندر نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے. تم وفاداروں کو بھول کے ان کے پیچھے لگے ہو جنہوں نے تمہارے ملک کا چھوڑے. آئی لو افغانستان, آئی لو پاکستان, میری جان ہے پاکستان, لیکن میرے بھائی ہیں افغانی. ٹھیک ہے, تمہارے اس گھٹیا بیانیے کی وجہ سے آج ہمارا دل ٹوٹا ہے, آج ہمارا دل ٹوٹا ہے. اور سن لو, جلد جواب ملے گا, جلد رسپانس ملے گا, جلد ہی رسپانس ملے گا, جلدی آپ کو اس جواب کے بدلے میں منہ کی کھانی پڑے گی.